اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومقیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی میں ایک موضوع فقراء، ضرورت مندوں اور تہی دستوں سے ہمارا سلوک ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین نے ہمیں ان کے حوالے سے کون سے آداب سکھائے ہیں۔ دین یعنی اسلام، قرآن، سنت نبوی اور سیرت اہل البیت علیہم السلام ہم سے کیا تقاضے کرتے ہیں کہ ایک غریب شخص کے حوالے سے، فقیر کے حوالے سے، مانگنے والے کے حوالے سے، ضرورت مند کے حوالے سے، تہی دست کے حوالے سے ہم کس طرح کا سلوک کریں، اس کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات ضرورت مندوں اور فقیروں کا حق ہے، ان تک پہنچاؤ۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر ان فقراء کو ان کا حق دو، ان کی ضرورتیں پوری کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ عمل تمہارے بہت سارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو اسی تمہارے عمل خیر کی وجہ سے بخش دے گا۔ اسی طرح سے ایک آیت سورہ قلم کی ہے، سورہ قلم کی 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ میں یہ آیت قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے عجیب لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس آیت میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انما بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے اصحاب الجنہ یعنی اہل باغ کے مالکوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی تھی، باغ کے مالک تھے، قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے سارے پھل ہم توڑیں گے اور استعمال کریں گے۔ ولا یستثنون، لیکن اس میں سے جو غریبوں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، وہ ان کو دینے کی نیت نہیں تھی۔ چونکہ غریبوں کا حق دینے کی نیت نہیں تھی، ضرورت مندوں کا حق دینے سے کترا رہے تھے، ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات ان کے ان تمام باغات پر ایسے عذاب نازل فرمایا کہ وہم نائمون، وہ لوگ سو رہے تھے، لیکن فاصبحت کالصریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے باغ اور ان کی پوری کھیتی کو الٹ دیا، جلا دیا اور سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ فقیر اور فقراء کو اپنے مال میں سے ان کا حق دینے سے اجتناب اور ان کا خیال نہ رکھنا۔ اللہ کے دین کی سنتیں ایسی ہیں کہ آپ دیں گے، اللہ آپ کو دے گا۔ آپ دینے والے بنیں گے، اللہ آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ آپ چھیننے والے بنیں گے تو اللہ بھی آپ سے واپس لے لے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی انہی آیات کی تعلیم کے دوران ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم غریبوں کے حوالے سے انصاف سے کام کریں، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اسی کو آپ نے ایمان کی علامت قرار دیا۔ ابو اسماعیل
امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں پر آپ کے پیروکار اور آپ کے شیعہ بہت ہیں۔ آپ نے جب میری یہ بات سنی تو پوچھا کہ کیا وہاں پر تمہارے جو توانگر، تمہارے جو دولت مند، تمہارے جو متمول لوگ ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا تمہارے اچھے لوگ برے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا خطا کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں کرتے، نہ وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ وہ فقراء کا حق ان کو دیتے ہیں، نہ وہ برے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، روٹین کی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، پھر وہ ہمارے پیروکار نہیں ہیں۔ ہمارا پیروکار وہ ہے جو ان خصلتوں کا اور ان خوبیوں کا مالک ہو۔ اس لیے روایات میں ہے کہ فقیر اور فقراء اور ضرورت مندوں سے محبت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین اور ضرورت مندوں سے محبت کو اللہ سے محبت قرار دیا ہے، گویا یہ اللہ کے نزدیک ہونے کا رستہ ہے۔ جو کسی فقیر سے محبت کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی دیکھیے، آپ فقیروں کے ساتھ ہم نشینی کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، فقیروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم نشینی کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں کہ خدا مجھے ان کا ہم نشین بنا دے۔ اس لیے جو شخص دینے والا ہے اس کی روزی میں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ اس لیے خدا صدقہ دینے والے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تو اپنے ہاتھ کو چومو، صدقہ دینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چومو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے ہاتھ میں صدقہ رکھا ہے۔ وہ جو فقیر ہے، تمہارے گھر آیا ہے، تمہارے دروازے پر آیا ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے، جب تم نے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں رکھی تو گویا تم نے اللہ کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ کو چومو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ نے اللہ کو مس کیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، چونکہ اللہ جسم تو نہیں ہے، جسم میں بے نیاز ہے، لیکن گویا ایک فقیر کا خیال رکھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے اتنی قربت۔ لہٰذا فقیر کی دستگیری کا ثواب بھی بے تحاشا بیان ہوا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اخروی دنیا کی تمام تر مسرتیں اس میں ہیں کہ آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کسی بیوہ خاتون کی مدد کریں اور کسی مؤمن، تہی دست، مسکین، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس لیے بعض روایات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی فقیر کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7,000 فرشتوں کو اس شخص کے حق میں استغفار کے لیے پیدا فرماتا ہے، اور وہ شخص جب یہ نیکی انجام دیتا ہے، فقیر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے اس شخص کے لیے استغفار کرواتا ہے، طلب مغفرت کرواتا ہے۔ اگر آپ نے کسی فقیر اور ضرورت مند کو لباس پہنا دیا، کسی کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مغفرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث قرب الاسناد میں ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غریب کو کھانا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہشت کے میوے اور بہشت کے کھانے عطا کرتا ہے، شراب رحیق سے اس کو مستفید فرماتا ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ اسی فقیر کی شفاعت کے حوالے سے اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے، فقیروں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الحساب میں ان تمام فقیروں کو جمع کرتا ہے جنہوں نے کسی سے مدد لی ہے، پھر اہل محشر کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں سے پہچانو کس کس نے تمہاری مدد کی ہے۔ وہ فقراء مدد کرنے والوں کو پہچانتے ہیں، جب پہچانتے ہیں کہ اس نے میری مدد کی تھی، اس نے میری مدد کی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان سب کو جنت میں داخل کر دو۔
یعنی جس شخص نے یہاں پر کسی فقیر اور ضرورت مند کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کو اس طرح سے بہشت کے دروازے سے گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی فقیر کی مدد کرتا ہے تو فقیر کی اس کے حق میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت مند سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اس کی ضرورتیں پوری کرو اور اس سے کہو کہ تمہارے لیے وہ دعا کرے۔ انفاق اور غریب پروری کے اپنے آداب ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں جو آپ پر واجب ہیں، مثلا کفارہ دینا آپ پر واجب ہے، رمضان المبارک کا جو فطرانہ ہے وہ آپ پر واجب ہے، جو آپ کی زکوٰۃ ہے وہ آپ پر واجب ہے، جو آپ خمس ہے وہ آپ پر واجب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے امام صادق علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں اعمال کی کیفیات کو بیان فرمایا کہ جہاں پر کوئی صدقہ آپ پر واجب ہے اس کو آشکار کر کے لوگوں کو دکھا کر ادا کرو، چونکہ وہ آپ پر واجب ہے، آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے، وہ کام آپ کے ذمہ ہے، لوگوں کو دکھا کر، جس کے نتیجے میں دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کو تشویق ہو، دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو کہ ہاں ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر مستحب ہے، جو مستحب صدقات ہیں، یعنی آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ مدد کریں لیکن استحباب ہے، وہاں پر آپ چھپا کر مدد کریں۔ کیوں؟ تاکہ ریاکاری نہ آئے۔ پہلے والے میں چونکہ فرض ہے، جیسے نماز ہے، نماز آپ دکھا کر پڑھیں یا چھپا کر پڑھیں، پڑھنی ہے آپ نے، اس لیے آپ اگر دکھا کے پڑھیں تو دوسروں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن نماز تہجد ہے، وہ فرض تو نہیں ہے، جب فرض نہیں ہے تو وہ چھپا کر پڑھیں تاکہ ریاکاری کا کانسیپٹ جو ہے آپ کے اندر پیدا نہ ہو۔ اسی طرح سے صدقات کے حوالے سے ہے، لہذا جو مستحب صدقات ہیں وہ چھپ چھپا کر کریں، اور جو واجب صدقات ہیں یا واجبات ہیں آپ پر مالی حوالے سے، ان کی ادائیگی کھل کھلا کے کریں اور دوسروں کے سامنے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ امر انتہائی ناپسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے دروازے پر کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے اور آپ اس کو جھٹک دیں اور اس کی ضرورت پوری نہ کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انتہائی ناپسند ہے کہ آپ کسی امیر کو سلام کریں تو بڑے تم تراک کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ کریں، لیکن جب کسی غریب کو سلام کریں یا اس کا سلام لیں تو اس وقت جو ہے تحقیر اور بدلے ہوئے انداز کے ساتھ کریں۔ انتہائی ناگوار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رویہ امیر کے ساتھ اور غریب کے ساتھ اور۔ اس لیے اگر کسی نے فقراء کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فقراء عالم آخرت میں شکایت کریں گے، اور ان کی شکایت کو اللہ سنے گا کہ اس شخص نے ہم پر ظلم کیا، اس لیے کہ امیر کے ساتھ اس کا رویہ اور تھا اور غریب کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ اور تھا۔ اس لیے فقیروں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کو جھٹکنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص داخل ہوا، کافی امیر کبیر، بڑے اچھے لباس میں آیا، بیٹھ گیا۔ اس اثناء میں ایک غریب بھی داخل ہوا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور میلے۔ وہ جب آیا اسی امیر کے ساتھ میں جگہ خالی تھی، وہاں پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا تو اس امیر شخص نے اپنا دامن بچایا اور اپنا لباس کھینچا اور سمیٹ لیا۔ نبی کریم نے یہ حرکت اس کی دیکھ لی۔ جیسے ہی یہ دیکھی تو آپ نے اس امیر شخص کو مخاطب کیا اور فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہوا کہ اس کا فقر اور اس کی غربت تم تک پہنچ جائے گی اور تمہیں غریب بنا دے گی؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں تھا۔ فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہوا کہ تمہاری امیری اس کو مل جائے گی تمہارے ساتھ بیٹھنے سے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اس کے میلے لباس سے میل تم تک منتقل ہو اور تمہیں میلا کر دے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں تھا۔ تو پھر فرمایا کہ پھر کیوں تم نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا اور وہ اس کے آ کر بیٹھنے پر تم سمٹ گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اندر بھی ایک شیطان ہے، وہ برائی کو میری آنکھوں کے سامنے خوبصورت بنا دیتا ہے اور اچھائیوں کو میری آنکھوں کے سامنے بدنما بنا دیتا ہے، اور یہ جو میں نے حرکت کی ہے اسی شیطان کی وجہ سے کی ہے۔
اب اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس فقیر مؤمن کی مدد کروں، تو میں اپنے اموال میں سے اس کو دینا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فقیر سے پوچھا کہ کیا تم اس کے دیے ہوئے مال کو قبول کرو گے؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں کروں گا۔ اب آپ ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے تربیت فرمائی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اس کا مال میں لوں گا تو میرے اندر بھی اسی طرح سے شیطان پیدا ہو جس طرح سے اس کے اندر شیطان پیدا ہوا، اور اس نے جو ہے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، تو میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں فقیر اور ضرورت مند ہی رہوں اور دولت مند نہ بنوں۔ لہٰذا قیامت کے دن فقیر کی تذلیل کرنے اور توہین کرنے والے کو ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے روایت ہے، اور یہ روایت ثواب الاعمال کی ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی فقیر کی توہین کرتا ہے اور اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو تحقیر کرنے والے اور توہین کرنے والے شخص کو چونٹی کی طرح سے چھوٹا بنا دیتا ہے، اور وہ پھر وہاں پر اپنے آپ کو باقی سب کی نسبت بہت چھوٹا، ذلیل، پست اور حقیر محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہاں پر باعظمت بننا چاہو تو یہاں پر غریبوں کی دستگیری کرو اور ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی یہ روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ میں اصل عربی عبارت آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ من آذا مؤمنا فقیرا بغیر حق فکأنما ہدم مکۃ 10 مرات۔ جس شخص نے کسی مؤمن فقیر کو بلا کسی حق کے، بلا کسی معقول اور شرعی وجہ کے اگر اس کو اذیت دی، اس کو تکلیف پہنچائی، فکأنما، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مکہ مکرمہ کو یعنی خانہ کعبہ کو 10 بار ڈھا دیا ہو۔ مکۃ 10 مرات، 10 بار ڈھا دیا ہو۔ اس کے بعد فرمایا والبیت المعمور، گویا بیت معمور کو اس نے ڈھایا ہے۔ وَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَلْفَ مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، گویا اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 فرشتوں کو، لیکن کون سے فرشتے؟ مقرب فرشتے۔ گویا اس شخص نے، جس نے غریب کی توہین کی، اس کی تذلیل کی، اس کو تکلیف پہنچائی، اس شخص نے بیت المعمور کو ڈھایا، کعبۃ اللہ کو ڈھایا، مکہ کو ڈھایا، ایک نہیں 10 بار ڈھایا، اور ساتھ میں گویا اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب 1000 فرشتوں کو قتل کیا ہے۔ یہ تذلیل کرنے والے اس شخص کی سزا ہے، یہ اس شخص کے جرم کی بزرگی اور عظمت ہے۔ اتنا بڑا عظیم جرم، عظیم ظلم۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا کہ ضرورت مندوں اور فقیروں کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ ان کی بد دعا اثر کرتی ہے۔ اتقوا دعوت المعسر، کنز الامال کی روایت ہے متقی ہندی کی۔ اتقوا دعوت المعسر، اس پریشان حال ضرورت مند کی بد دعا سے بچو۔ اگر تم اپنے اندر نفاق اور ایمان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر نفاق ہے یا ایمان ہے، تو یہ دیکھو کہ کہیں تم کسی فقیر کی فقر کی وجہ سے، اس کی ضرورت مندی کی وجہ سے اس کی تحقیر تو نہیں کر رہے، اس سے تمہارے رویے میں فرق تو نہیں آ گیا، اس سے تمہارے اخلاق اور بیہیویئر میں فرق تو نہیں آیا۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لو کہ تم اندر سے منافق ہو، مومن نہیں ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ آسمانوں میں بھی اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اس کی حاجات قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اس لیے ہمیں اپنی عملی زندگی میں ہر پہلو سے فقراء کی، ضرورت مندوں کی مدد اور ان کی دستگیری کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دامِ درم سخن ہمیں ان تمام آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔